السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، عزت، جلال شان اللہ مالک الملک کے لیے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی مدح، ساقی کوثر، شافع محشر، سید البشر، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر صلوات۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، اس کی آج 4 تاریخ ہے۔ چند ہفتوں بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان المبارک، اس ماہ شعبان کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے، آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کے صدقے خیرات، گھر بار کے رسوم و رواج، طریقے، معاملات، لباس، تعلیم، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی پر بھی چاہیے۔ اسی کے اندر ہمارے ہاں روزہ رکھنا بھی، کہ روزے بھی ویسے رکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ اسی طرح سنت کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بدعت۔ بدعت یاد رکھیں، ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ کوئی بھی نئی چیز ہم کہیں گے اسپیکر ہے تو یہ بھی بدعت ہے، یہ پنکھے چلتے ہیں اور یہ بھی بدعت ہے، اے سی چل رہا ہے یہ بدعت ہے، گاڑیاں ہیں، ٹیکنالوجی بدعت۔ بھائی اسے بدعت کس نے نہیں کہا؟ بدعت یاد رکھیں، ہر اس کام کو کہیں گے جسے آپ ادا کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، یا قرآن و حدیث اس کی تائید نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل
اس کی تائید، اس کی بیس موجود ہے، پھر آپ اس کو جو بھی عمل کریں گے پھر وہ آپ کا سنت ہے، سنت کے مطابق۔ اگر ایک چیز کی بیس شریعت میں نہیں ہے، قرآن و حدیث، قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور آپ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں وہ بدعت ہے۔ اگر آپ کو دنیا داری کا ویسے کام کر رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار ایسے چھوڑا ہے جو اس کے حلال ہے لیکن پہلے نہیں تھا، اب لیکن اس کا کام ہو رہا ہے۔ لوگ بڑے بڑے کاروبار ایسا کر رہے ہیں، ہماری جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ ایسا کام ہے پہلے نہیں ہوتا، اب جدید کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ہماری ڈریسنگ ایسے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں پہلے نہیں ہوتے، اس طرح یہ جو صفحے بنائی جا رہی ہیں پہلے اس طرح کی صفحے نہیں تھی، گاڑیاں جیسی جدید آ رہی ہیں پہلے نہیں ہوتی۔ بھائی اس کو بدعت نہیں کہا، بدعت دین سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے وہ کام کریں گے کہ وہ بڑا ثواب ملے گا، پھر وہ شریعت میں ہے نہیں، یہ بدعت ہوتی ہے۔ یہ فرق آپ لوگ اپنے دماغ میں ضرور رکھیں۔ تو آج کے جمعے میں ماہ شعبان کے حوالے سے چند اس کی بدعات جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اس سے روکنا۔ شعبان اس کا لفظی معنی ہے بکھرنا، پھیلنا۔ رجب کا مہینہ اس سے پچھلا تھا، رجب میں لوگ شروع اسلام سے پہلے بھی اللہ نے اس مہینے کو بڑا حرمت والا بنایا ہے۔ قرآن کی آیات میں نے پچھلے دفعہ پڑھی کہ رجب کی اور حرمت والے مہینوں کی بڑی حرمت ہے، لڑائی جھگڑا بنا ہوتا ہے۔ تو رجب ان کے اندر چوتھا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے آتے اور پھر یہ رجب کا مہینہ آتا ہے۔ رجب میں عرب کے لوگ رک جاتے تھے لڑائی جھگڑے سے، جنگ و جدال سے، گھروں میں رک جاتے ہیں، بھائی ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اس مہینے کی حرمت اور تعظیم کرنی۔ تو جب یہ مہینہ ختم ہوتا تو لوگ پھر گھروں سے نکلتے، جو لڑائیاں پینڈنگ ہوتی، جو جھگڑے پینڈنگ ہوتے، جو قتل و غارت ہوتی، جو ڈکیتیاں کرتے تھے وہ لوگ، وہ پھر رجب کے بعد شعبان میں بکھر جاتے تھے۔ اس لیے اس کو بکھرنے کے لحاظ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان جو یہ مہینہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے اندر آ کر کچھ بدعات ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی تنگ نظری کے۔ سب سے پہلی چیز اس کے فضائل میں ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھے کرتے تھے۔ روزے رکھنا، زیادہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ لوگوں نے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے، پہلی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لم یکن نبی اور عائشہ بیان فرماتی ہے یصوم شہرا اکثر من شعبان کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں جن مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان۔ تو پہلی چیز کیا کہ آپ نفل روزے رکھیں۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ کہتی ہے ان صیام رسول اللہ، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں بتائیں، اس مہینے کے بارے میں۔ رمضان تو فرضی روزے ہیں، وہ تو رکھنا ہے، آپ نے بھی رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، وہ تو فرض ہے۔ تو نفل روزوں میں فرمایا، آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے، اتنے رکھا کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے نہیں، پورا کا پورا مہینہ شعبان روزے رکھیں۔ اور بعض دفعہ اتنے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے شعبان کے کہ نہیں رکھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ روزے رکھیں گے۔ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، لیکن زیادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو 2 مسلسل مہینے جو روزے رکھتے دیکھا، وہ کون سے ہیں؟ ایک شعبان ہے اور ایک رمضان۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہم نے بھی اس مہینے میں روزے نفل زیادہ رکھنا۔ ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب رمضان سے پہلے 15 دن رہ جائیں، شعبان کا نصف ہو جائے، فرمایا نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ کیوں
کہ اصل روزے فرض تو رمضان کے یہ تو کہ آپ نے روزے رکھے نہیں، آپ رمضان سے پہلے 4-5 روزے 8 روزے رکھ لیں اور جو فرضی روزے آئیں پھر آپ بیمار ہو جائیں اور فرض روزے رکھ سکتے. تو اللہ کے نبی نے صرف 15 شعبان کے بعد روزے رکھتے ہوئے منع کیا. لیکن وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں جو پورے سال میں ہر جمعرات کا یا ہر شعبان کا نفل روزہ رکھتے ہیں. سنت ہے، سنت روزوں میں نفل روزوں میں ہر جمعرات اور ہر شعبان آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں. ایک دوسرے لوگ وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جن کی کوئی قضائی رہتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے جو روزے قضا ہو جاتے تھے تو ہم پھر رمضان کے بعد اسے شعبان میں رکھا کرتے تھے. تو شعبان میں روزوں کی قضائی دینے کے لیے ثبوت ملتا ہے. جن کے روزے رہتے ہیں وہ رکھ لیں، یا جن لوگوں نے کوئی نظر مانی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، بندہ نظر مان لیتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا تیرے نام کا، یا میں روزے رکھوں گا، تو روزے رکھنے کی نیت بھی جائز ہے، تو وہ بھی آپ شعبان میں روزے رکھ سکتے ہیں، وہ بندہ بھی رکھ سکتا ہے. تیسری اور اہم بات، سنت سمجھتے ہوئے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یا نبی کی سنت ہے تو ہم یار اس میں روزہ رکھیں. اسی طرح نصف شعبان، صرف نصف شعبان، 15ویں شعبان کا بعد وہ روزہ رکھتے ہیں 15ویں شعبان کی نیت کر کے، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے. ویسے آپ رکھے لیکن صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا اور یا 15ویں شعبان کا قیام کرنا، جو کہ ہمارے ہاں عموماً ایک چیز، ایک لفظ بڑا مشہور ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں شب برات. شب برات کسے کہتے ہیں؟ 15 شعبان. اور ہمارے ہاں اس کے بارے میں ایک تصور موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو تقدیر لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو روزی تقسیم کرتے ہیں، 15 شعبان کو بہت کچھ تقسیم کیا جاتا ہے، عزتیں، منزلیں، عہدے، رشتے، فلاں فلاں فلاں. ہمارے ہاں ایک عقیدہ مشہور ہے، یاد رکھیں اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. آیتیں کیا پیش کی جاتی ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ. جو آیات اور فضائل لیلۃ القدر کے وہی آیات لوگ پیش کر دیتے ہیں 15 شعبان کی رات کے بارے میں یا 15ویں کے روزے کے بارے میں، حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صرف اس دن کو آپ خاص کریں تو یہ بات جائز ہے. ایک چیز اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نصف شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ایک قبیلہ ہے کل، اس کی بکریوں پر جتنے بال ہیں، وہ نسل ایک ایسی تھی، بڑے بال ہوتے تھے بکریوں پر کہ جتنے ان کے بال ہوتے تھے کثرت سے، پھر اتنے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتے ہیں. لوگ اسی مناسبت سے چرانا کرتے ہیں، لوگ اسی مناسبت سے مسجدوں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمارا رزق مانگ رہے، فلاں مانگ رہے تھے. یہ بات شریعت میں یہ چیز ثابت ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، پہلی بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پکارتا ہے، حل من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے تو اللہ معاف کر دے. کیا کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہے تو اللہ کہتے ہیں رزق دے دے، کوئی شفا مانگنے والا ہے تو میں شفا دے دوں. یہ ہر روز ہی ہوتا ہے. ہر روز تہجد کے وقت میں جس تہجد میں جو فضائل ہیں اس میں یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ثابت ہے. اب وہ کیسے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن روزانہ ہی تہجد میں یہ بات دی جاتی ہے. اب اس کو خاص کریں کہ نہیں یہ 15ویں شعبان کو خاص ہے، تو یاد رکھیں یہ چیز 15ویں شعبان کے لیے خاص نہیں ہے. اسے امام البانی نے رحمہ اللہ نے ضعیف ابن ماجہ میں بیان کی. ابن ماجہ میں انہوں نے جو ضعیف روایات ان کو رکھ کر کے، ابن لوہیہ ایک راوی ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ ضعیف روایت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر روز یہ بات ہے، بلکہ 24 گھنٹے یہ بات ہے. کوئی بندہ رزق مانگ لے، کوئی شفا مانگ لے، کوئی بخشش مانگ لے، کوئی گناہوں کی اپنے معافی مانگ لے، یہ تو اللہ کے ہر جگہ بات ہے. اِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. حدیث رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ جو دن کو گناہ کرنے والا ہے رات کو معافی مانگ رہے. اللہ تعالیٰ صبح کے وقت بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں جس نے رات گناہ کیا ہے وہ صبح معافی مانگ رہے. تو توبہ کا دروازہ ہر جگہ کھلا ہے. اللہ کی مغفرت کا دروازہ، اللہ کی بخشش کا، اللہ کے انعامات کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اس نے 15ویں رات کو خاص کرنا اور اس کا اہتمام کرنا اور باقاعدہ اس میں
لوگوں کو بلانا کرنا یہ چیز ثابت نہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے گھر والوں کو اور ان سب کو آپ کی بات بتائیں. اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے یہاں قبرستان جانا. ایک حدیث رسول ہے کہ 15 شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ قبرستان چلے. حضرات ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ماہ شعبان کو خاص کرنا اور کسی دن کو خاص کرنا، اصل پرابلم جہاں پہ شریعت ہمیں منع کرتی ہے وہ کسی بھی چیز کو خاص کر لینا، اس کے اوپر جا کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. قبرستان جانا پورے سال جائز ہے، پورے سال جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ قبرستان جایا کریں اور فرمایا اتنا ہاتھ تو کیول اباد، یہ قبرستان جانا تمہیں جو مردے یاد آتے ہیں، جو تم قبریں دیکھتے ہو، یہ تمہیں آخرت کی چیز یاد کرائے. اب اوپر ہوتا بھی ہے یہاں گپ شپ لگاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اپنے ماں کی قبر پہ، والد صاحب کی قبر پہ، اپنے بھائی بہن جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ. تو بندہ سوچتا ہے یار آج سے 20 سال پہلے، 5 سال پہلے، 2 سال پہلے ہمارے ساتھ تھے، آج یہ قبر میں دفن ہے تو ہم نے بھی ادھر آنا. تو بندے کا دل نرم ہوتا ہے کہ یار ہم نے بھی مر جانا ہے. یہ چیز بندے کو آخرت یاد کراتی ہے. اس کا تعلق پورے سال سے، یہ خاص نہیں ہے. ہم لوگوں نے خاص کر دیا کہ شبان آ رہا ہے، اب روحیں بھی آتی ہیں، روحوں سے گفتگو بھی ہوتی ہے اور بڑا کچھ معاملات نت نئی احادیث ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور باقاعدہ قبرستان جا کے لیپا پوتی ہوتی ہے، پٹیاں بچائی جاتی ہیں، اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، قبرستانوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں کہ ہم باقاعدہ ریفریش کر رہے ہوں. یاد رکھیں یہ چیزیں شریعت سے ثابت نہیں. اگر قبر کو خراب ہوگی سال میں کبھی بھی آپ ٹھیک کرا سکتے ہیں، خراب ہوگی ضرورت، لیکن ان کو پکا کرنا، پکا کرنا، ہر سیزن میں نئی ٹائلیں جس طرح گھروں میں چینج کرتے فیشن بن گیا. جس طرح ہمارے یہاں یہ فیشن گھروں میں فرنیچر چینج کرنے کا ہو گیا، ٹائلیں چینج کرنے کا، قریب چینج کرنے کا. لوگ بھی اب کچھ سال بعد اپنے ملکوں کی ٹائلیں چینج کروا دیتے ہیں کہ نہیں یار کوئی ٹائل لگی ہوئی ہے، اتنے غریب ہو گئے ٹائل ہی چینج نہیں ہو رہی. اور بھائی جو تمہارے مردے ہیں ان کو تمہاری دعا کی ضرورت ہے، تمہاری ٹائلوں کی ضرورت نہیں ہے. نہ فرشتے نے اچھی ٹائل دیکھ کر کسی مردے کو چھوڑ دینا ہے، نہ کسی کو اچھی ٹائل دیکھ کے ثواب دینا. مطلب یہ بات عقل سے بھی دور لگتی ہے. تو آپ مہربانی کریں ان کے لیے استغفار کریں. اگر آپ کے ماں باپ ہیں پھر صدقہ خیرات کریں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو، ان کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ ٹائلوں کے اوپر توجہ دینا شروع کریں. یا آپ جتنا ہی مٹی دور سے منگا کے اگربتی لگا کے دوبارہ فریش کریں، یہ چیزیں ثابت نہیں. ہاں قبر کی دیکھ بھال کریں تو کرنی چاہیے. اگر کوئی ٹھنڈا ہو گیا ہے، کوئی بارش کا پانی آ گیا ہے، اس کی ٹھیک کرنا بہتر ہے. ممنوع کیا ہے؟ تزیین و علائم ممنوع ہے. آپ قبرستان جائیں، ہر نماز کے بعد جائیں، دعا کر کے آئیں، گھر والے بھی جائیں، خواتین بھی جائیں، دعا کریں. لیکن خاص شمال کو مخصوص کرنا، یاد رکھیں یہ شریعت سے ثابت نہیں. ایک آخری اور اہم چیز کر کے بات ختم کرتے ہیں. شبان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ہمارے گلی محلوں میں پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں. بچے بھی پٹاخے بجانے جا رہے ہیں، بعض بڑے بھی پٹاخے بجاتے ہیں. اب یہ تو شریعت میں بھی ثابت نہیں، کوئی شرعی دلیل بھی نہیں. قرآن و حدیث میں یاد رکھیں ایسے امور سے منع کیا گیا جو کسی کو تکلیف دے. یہ آتش بازی کرنا، یہ لائٹنگ شروع کر دینا، بارود چھوٹا بارود بڑا ٹھاٹھا ہوتے رہنا، بالے داروں کو تنگ کرنا، نمازیوں کو پریشان کرنا، بوڑھے بزرگوں کو پریشان کرنا. بچے دوسرے پہ پٹاخے پھینکتے ہیں، اس سے کوئی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس ذرا سی بات سے کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ ذرا سی آگ تباہ کر دیتی ہے. پاکستان کے اندر یہ گل پلازہ کا جو واقعہ ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہاروں کی دکان تھی، وہاں پر آگ لگی. اب وہاں سے پٹاخے سے لگی یا کسی نے سگریٹ جلائی وہ پھینک دی یا تیلی جلائی، اس کے نتیجے میں یقین کرو اربوں کا نقصان ہوگا اور انسانی جانیں 70 سے زائد وہ لوگ ہیں جو جل گئے، مر گئے، ان کا پتہ نہیں چلا. 70 گھرانے سب سے تباہ ہو. اور جو ابھی تک مل نہیں رہے، جو میڈیا پہ مائیں بیچاری بچوں کی آپ نے پڑھی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے تھے وہ نہیں مل رہے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کہ کسی نہ کسی بندے کی تو سستی تھی، کسی نہ کسی نے تو مذاق میں کچھ چیز ایسی کی، اس کی نااہلی سے اتنا بڑا پلازہ، 1200 دکانیں، 1200 خاندان سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اجڑ کے بیٹھ گئے. نااہلی کس کی؟ ایک بندے. تو میرے بھائی جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں تربیت دیں کہ یار یہ پٹاخے، یہ چیزیں، یہ چھرنیاں، اس کا فائدہ نہیں ہے.
یہ جو تمہارے دماغ میں جو لذت کا یہ احساس ہے پٹاخہ پھینکنے میں تو مزہ آتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ آباد بھی دعا کریں اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اس آتش بازی سے اور ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان کے حوالے سے گزارشات تھے. کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھیں یا جن کے روزے قضا ہو گئے ہیں رہ گئے ہیں وہ بھی روزے کا اہتمام کریں. رمضان مبارک کی تیاری کریں. اس مہینے کے اندر کمروں میں زیادہ جانا لیپاموتی کرنا اگر بچے جلانا ثابت نہیں. نصف شعبان کا پروٹوکول کے ساتھ قیام کرنا ثابت نہیں ہے، حدیث میں نہیں ملتا. اب یہ آتش بازی کرنا اور دیگر تمام کی تمام چیزیں یہ شریعت سے ثابت نہیں. اسی طرح ایک اعلان سن لیں. پرسوں اتوار کے دن جامع مسجد النورین ڈسپوزل روڈ عبدالآباد روڈ سے بھی وہ گلی آتی ہے نشاد والی گلی، وہاں مسجد ہے مسجد النورین. وہاں پر مولانا ناصر بدری صاحب مشہور خطیب ہیں، تشریف لا رہے ہیں. تو تمام آپ وہاں پر پہنچے. ایک ادارہ ہے بچیوں کے لیے وہ بھی وہاں پر اس کا آغاز ہوا جاتا ہے. تو تمام آپ عصر کے بعد وہاں آنا چاہیں تو وہاں بھی تشریف لائیں. بنیاد میں سنگ بنیاد میں شامل ہوں اور عشاء کے بعد مولانا صاحب کا خطاب ہے، تمام لوگ وہاں پر تشریف لائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.